مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام، اور میری طرف سے آپ سب کو ہیپی گڈ فرائیڈے۔ اور مجھے ملا ہے پہلا کلمہ، جو پہلا کلمہ اس صلیب کا بولا گیا وہ معافی کا کلمہ تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسیح خداوند نے جب یہ کلمہ بولا تو یہ جگہ یروشلم میں کھوپڑی کے نام سے مشہور تھی، کھوپڑی یا کلوری کا پہاڑ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاطینی زبان میں کلوری کو کھوپڑی یا گلگتہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جگہ جو ویسے تو موت کی نشاندہی کرتی تھی، لیکن مسیح خداوند کی موت کے وسیلہ سے یہ جگہ ہمارے لیے رحم کا چشمہ، محبت کا سرچشمہ بن گئی۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں پہلا کلمہ اس طرح سے ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا 23 باپ اس کی 4 آیت سے یہ مرقوم ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں دکھ اور کرب کی حالت اور مشکلات میں سے گزر کر مسیح خداوند جنہوں نے اپنے آپ کو صلیب پر پیش کر دیا اپنی جان دینے کے لیے، اور جنہوں نے یہ سارے دکھ جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک دکھ کو میں انہیں دہرانا نہیں چاہتی زیادہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کانٹوں کا تاج، سولی پر لٹکایا جانا، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے جانے، اور پھر اس کو لان تان کرنا، اس کی صلیب پر یہ لکھ کر لگا دینا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کا تمسخر اڑانا، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسیح خداوند نے یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر لیا کیونکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے منہ سے کلام مقدس میں 3 جو ہیں وہ کلمے نکلے، اور وہ ان کلمات کو میں اب تک بیان کرنا چاہتی ہوں جو خدا کے روح کے وسیلہ سے مجھے ملے، کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے یہ فرمایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، اور نمبر 2 اس نے یہ کہا کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، اور تیسرا نمبر یہ کہ اس نے کہا کہ جو کچھ میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور انہی 3 چیزوں کو، انہی 3 کلام کو جو ہے خدا نے مجھ پر یہ چیزیں ظاہر کی کہ اگر مسیح خداوند ان تینوں کلموں کو اپنی زندگی میں پورا نہ کر چکے ہوتے تو وہ آج صلیب پر ان لوگوں کے لیے جو ان کے دشمن تھے، جنہوں نے ان کو اس قدر تکلیف پہنچائی، جنہوں نے اس قدر ان کو مارا کوٹا، اور یہاں تک کرب کی حالت یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان تھا، اس حالت میں بھی ان کے لیے دعا کرنا، ان کو معاف کرنا کہ یہ ممکن تھا؟ یہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ صرف مسیح خداوند ہی یہ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ باپ میں سے نکلے تھے اور وہ باپ کی مرضی کو یہاں پر پورا کرنے آئے تھے۔ مسیح خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے آغاز ہی سے ہمارے خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی، لکھا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو انسان کے لیے بخش دیا۔ اور یہ آیت جو ہے یہ تقریباً مارچ 10 تاریخ سے میرے ذہن میں خدا بار بار ڈالتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ شاید خدا مجھے اس بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے، اور میں سوچتی تھی کہ مجھے کلمہ بھی ملنا ہے، تو میں سوچتی تھی مجھے شاید محبت کا کلمہ مل جانا ہے۔ لیکن یہ چیز بھی جو ہے، یہ معافی کا کلمہ بھی محبت ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خدا نے مجھے یعنی 10 مارچ کو یہ لفظ دیے تھے، یہ آیت مجھے اس وقت کی ملی ہوئی ہے۔ اور اس بار جب میں نے اس کلمے کو تیار کرنے کے لیے خدا کے پاک روح کی ہدایت مانگی، تو خدا کے پاک روح نے ان تینوں چیزوں کو، ان تینوں کلموں کو جو ہے میری نظر میں رکھا اور مجھے سمجھایا ان باتوں کے لیے کہ دیکھیں آپ کہ اگر مسیح خداوند باپ میں سے نکلے ہیں تو انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور یہ کلمہ شروع سے اس طرح سے ہے، اے باپ، یعنی یہ انہوں نے اپنے اور خدا کے رشتے پر کیا کر دی ہے؟ تصدیق کر دی ہے کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو دوسرے لفظ بولیں کہ جو کچھ میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع ہی سے، ازل ہی سے خدا باپ نے ہمارے ہر طرح کے گناہ کو معاف کیا ہے، ہر طرح کی ہماری بدیوں کو، تقصیروں کو معاف کیا۔ اور پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ صرف بچڑوں کے، مینڈوں کے ذبح کرنے سے، ان کے خون بہانے ہی سے خلاصی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب خدا نے دیکھا کہ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ بچڑوں اور مینڈوں کے خون ہی سے صرف انسان کی خلاصی ہو، تو خداوند کو انسان پر رحم آیا، اسے ترس آیا، اور اس نے اسے بچانے کا قصد کر لیا۔ اس نے کہا میں ان کو اب ایسے خون سے نجات دلاؤں گا جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر خدا نے اس چیز کے لیے اپنے بیٹے کو چن لیا۔
اور اپنے بیٹے کو اس روئے زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ ہماری خاطر دکھ اٹھائے، ہماری خاطر ساری تکلیفیں برداشت کرے اور ہمیں نجات کی راہ پر لے کے چلے، ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام بن کر آ جائے وہ۔ ہاللیلویا۔ اور اس بات کے لیے میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے صرف چند لوگوں کے لیے نہیں جو اس وقت یہاں پر اس پنڈال میں موجود ہیں یا اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں، اس نے ساری دنیا کے لیے جو آنے والی ہے ان سب کے لیے بھی اپنے بیٹے کو قربان کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور نجات ہمارے لیے لکھ دی۔ ہاللیلویا۔ میں اس بات کے لیے خدا کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں، تو باپ کی مرضی یہی تھی کہ وہ ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے صلیب کی لعنتی موت وہ سہے، اور اس نے اس کو پورا کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسے کیا کرنے آیا ہوں، یہاں پر پورا کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے اپنی 3.5 سالہ زندگی میں ان لوگوں کو بھی معاف کیا، ان لوگوں کو شفائیں بھی دی جو ان کے خلاف بولتے بھی تھے، جو ان کو طرح طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، ان سب کو معاف کر کے اپنی اس 3.5 سالہ خدمت میں انہوں نے اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ میں زمین پر باپ کی مرضی کو بھی پورا کرنے آئی ہوں، اور جو میں اسے کرتے ہوئے دیکھتا تھا وہی پورا کر رہا ہوں، کیونکہ باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو معاف کرتا ہے۔ اور باپ نے ہمارے لیے جو محبت کا اظہار اپنے بیٹے کے فدیے کی وسیلہ سے کیا ہے، اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے۔ ہم کسی چیز سے اس کا متبادل نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب مسیح خداوند نے یہ تینوں کلمے جو ہیں یہ کہے تو انہوں نے پہاڑی واز کی تکمیل بھی اس میں کر دی۔ جو کچھ انہوں نے پہاڑی واز میں بولا تھا اس کی تکمیل بھی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، دراصل اس کلام کے حوالے سے دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، پہاڑ گر جائیں مصیبتوں کے ہم پر، یا کسی بھی طرح کی ہمیں مسیح کے لیے یا دنیا کے لوگوں سے ہمیں کسی بھی طرح کی تکلیفیں پہنچے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مسیح خداوند نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور باپ کی آواز کو سنا اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کر دیں، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ایک اکائی بنا لیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا اور کلام کے ساتھ جب تک ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ہمارے انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب تو اس طور سے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو لیتی ہوں، میں اس طرح کی ہو سکتی ہوں اور ہوں بھی کئی دفعہ کہ جب کوئی میرے ساتھ کچھ کرے تو میں اسے معاف نہیں کرتی، لیکن خدا تھوڑے دنوں کے بعد یا اسی لمحہ خدا کا روح مجھے گائیڈ کرتا کہ یہ تو غلط کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی کیونکہ میرا جتنا بھی رشتہ کہیں، جس طرح کا بھی میرا تعلق کہیں، لیکن میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ خدا کا پاک روح مجھے ہر بات کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ جب میں کچھ غلط کرتی ہوں تو مجھے غلط کہتا ہے، جب میں کچھ اچھا کرتی ہوں تو مجھے اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اس کلام کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں عزیزو کہ اگر آپ نے دنیاوی سب چیزوں پر غلبہ پانا ہے تو اس کا راستہ صرف خدا باپ، بیٹا، روح القدس اور خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے گا جتنی برکت مجھے ملی ہے۔ خدا اسلوس کے زندہ جلالی عظیم اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب کو جمعہ المبارک، بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ ایک مبارک جمعہ ہے جس میں خداوند نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں اس میں سیڈ مومنٹ نہیں استعمال کرنی، بلکہ ہم نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دینی ہے۔ سو آئیں، آج جو مجھے کلمہ بخشا گیا ہے 7 صلیبی کلمات میں سے، وہ دوسرا کلمہ ہے اور نجات کا کلمہ ہے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ نجات کا کلمہ ہے، اور یہ 7 کلمات جو خداوند یسوع مسیح نے دکھ کی حالت میں اس صلیب پر کہے، آج کا جو دوسرا کلمہ ہے وہ نجات کا کلمہ ہے، اور نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دینے کے لیے آیا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ، لوکا 23:39 سے 43ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔
मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। और फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे जीजो, दूसरे कलमे में एक डाकू का मसीह के सामने अपने गुनाहगार के बारे में इकरार और फिर एक सवाल, जिसका मसीह जवाब देता है। यह नजात का कलमा है। जब कोई बदतरीन गुनाहगार गुनाह करता है और वो खुदावंद को पुकारता है तो खुदावंद उसे नजात देता है। हालेलुया। ये कलमा असली पर खुदा की मोहब्बत का कामिल ज़हूर है, और खुदावंद ने अपना बेटा दे दिया जो खुदा की मोहब्बत और माफ़ी की खूबी को दुख की हालत में जाहिर कर रहा है। यहाँ पे 4 बातें गौरतलब है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वक्त थोड़ा है लेकिन कोशिश करूंगा इसे मैं वक्त पर ही खत्म करूं। पहली बात, 2 बदकारों के दरमियान मसलूबियत। 2 बदकार उसके साथ थे, 2 डाकू उसके साथ थे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, और खुदावंद यीशु मसीह खताकारों में शुमार किया गया। बुरे इंसानों, जब कोई इंसान बुरे लोगों में बैठता है, बुरे सोसाइटी में बैठता है तो वो बदनाम हो जाता है। तो यीशु मसीह को भी उन डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया जो बदकार थे, जो बदनाम थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उनके दरमियान में मसलूब हुआ, उसे सलीब दी जा रही थी। लूका तबीब ने भी उसे बदकार लिखा। खुदावंद यीशु मसीह को भी बदकार लिखा लूका तबीब ने। जहां बदकार मसलूब किए गए वहीं यीशु मसीह को भी मसलूब किया गया। बदकारों के साथ वो मसलूब था। ये मुकम्मल मुशाबहत थी। वह गुनाहगारों का कामिल और मुकम्मल नुमाइंदा बना। पालूस रसूल ने भी लिखा कि जो गुनाह से वाकिफ न था हमारे लिए गुनाह गिना गया। यानी कि 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21वीं आयत। वक्त कम है, आप घर जाके इसे कोट करें और घर जाके इसे पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, गैर ताइब डाकू का बयान। लूका तबीब ने डाकू को बदकार लिखा वो क्योंकि उसके बुरे काम थे। वो खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम तलाशी करता था, इल्जाम लगा रहा था कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान था और उसे पता था ये सब कुछ कर सकता था, क्योंकि इसने शिफा दी थी, लोगों को, मुर्दों को जिंदा किया और बुजुर्गों को बुजुर्ग गिरफ्तार से आजाद किया। वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उस पर तोहमत लगा रहा था कि तू हमें भी बचा और खुद भी बच। और आज भी हम भी इसी तरह ही उस गैर ताइब डाकू की तरह ही बाज़ औक़ात खुदा से कहते हैं कि खुदावंद तू हमारी दुआओं को नहीं सुनता, तो हमें जवाब नहीं देता। लेकिन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। वो हमारे लिए ही इस दुनिया में आया। उसने हमारी अपने बाप की मर्जी को हमारे लिए पूरा किया। वो खुदा का मसाशुदा और भेजा हुआ है। वो एक खास मिशन लेकर आया है। वो ये भी जानता था कि औरों को मुसीबत और तूफानों से उसने बचाया है, लेकिन मसीह दूसरों के लिए जान देने आया। उसके तजस्सुम का मकसद यही था, उसके पैदा होने का मकसद यही था कि वो तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दे। लेकिन उस डाकू ने उसको जानते हुए भी उस पर इल्जाम तराशी लगाई, और वो चाहता तो अपने 12 तुमन फरिश्तों को बुलाता और सब कुछ वो उनको नेस्त और नाबूद कर देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हलीम है, आजिज़ है, इंकिसार है। वो सब कुछ कर सकता था। उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। तीसरी बात, ताइब डाकू का बयान। ताइब डाकू क्या कहता है? जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आया। दूसरे डाकू का बयान और रवैया गौरतलब है। इसके 7 पहलू हैं। पहला पहलू, उसे गुनाह का एहसास था। जो ताइब डाकू था, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आया था, वो जानता था कि खुदा ही गुनाह की सजा देता है। उसने मसीह की मसलूबियत और बेगुनाही का इकरार किया। उसने यीशु को खुदावंद होने का इकरार किया। उसने मसीह की बादशाह का इकरार किया। उसने यीशु के नजात दहिंदा होने का इकरार किया। डाकू यीशु की आमदे सानी पर ईमान लाया। क्या आप भी इन बातों पर ईमान लाते हैं? हमें इन बातों पर ईमान लाना है, तब हम उस ताइब दिल डाकू की मानद खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। इस ताइब दिल डाकू के बारे में मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ पाई जाती हैं। वो डमाकुस कहलाता है। कहा जाता है कि वो एक यहूदी रोबन हुड का गैंग का रुकन था जो अमीरों को लूट कर गरीबों को देता था।
جب یسوع کو مصر لے جایا جا رہا تھا تو ڈاکو نے اس پر حملہ کیا، لیکن ڈاکوؤں کے گروہ کے کیپٹن کے بیٹے نے یسوع کو بچایا۔ یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ نوجوان کیپٹن کے بیٹے نے یسوع بچے پر ہاتھ ڈالنے نہ دیا اور اسے یہ کہتے ہوئے جانے دیا، اے تمام بچوں میں برکت پانے والے، اگر کبھی مجھ پر رحم کرنے کا وقت آ جائے تب مجھے یاد کرنا اور اسی گھڑی کو نہ بھولنا۔ وہی جوان ڈاکو جس نے مسیح کو جب وہ بچہ تھا بچایا تھا اور اسے دوبارہ کلوری پر ملا اور اس وقت یسوع نے اسے بچایا۔ ہاللیلویہ! خداوند ہمیں بچاتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات، مسیح کا بیان اور فردوس کا وعدہ۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ مسیح نے طائب ڈاکو کی درخواست قبول کیا اور کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح کے وعدے ہاں کے ساتھ ہے، وہ سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا تھا۔ جو زندگی کی سچائی کی راہ ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ اس نے ڈاکو کو کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جہاں مسیح گیا اس نے ڈاکوؤں کو بھی وہیں لے گیا، اس ڈاکو کو جو طائب دل ڈاکو تھا۔ وہ یہ کیونکہ یسوع مسیح پر ایمان لایا تھا۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے تو ہم بھی فردوس میں جائیں گے جہاں پر وہ ڈاکو گیا۔ ہاللیلویہ! مرنے کے بعد ایماندار مسیح کی حضوری میں جاتے ہیں۔ ڈاکو ایمان لاتے ہی فردوس کا وعدہ پا گیا، اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی فردوس میں جاتے ہیں۔ جیسے کوئی مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے تو وہ نجات پاتا ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ نجات پا جاتے ہیں۔ ایمان لانے سے ایک شخص موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، خدا یسوع مسیح کو کسی بھی وقت ہم قبول کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ طائب دل ڈاکو نے ایمان لا کر بچ گیا، جبکہ غیر طائب دل ڈاکو اس پر الزام تراشی کرتے ہوئے نجات نہ پا سکا۔ اور اگر ہم غیر طائب دل ڈاکو کی طرح اس پر ایمان لا کر بھی الزام تراشی لگائیں گے تو ہم نجات نہیں پائیں گے۔ ہم طائب دل ڈاکو کی طرح اگر اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ آخری وقت میں طائب ڈاکو کے لیے ایمان کا نجات باعث بنا، لیکن خدمت کا نہیں۔ آئیں اپنی جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو خداوند کو دیں تاکہ ہم خداوند سے نجات حاصل کریں اور اپنی باقی زندگی خداوند کے ساتھ گزاریں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کو سے برکت دے۔ آپ سب کو میری طرف سے ہیپی گڈ فرائیڈے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور ہم نے سب سے پہلے کلمہ معافی سنا جو خدا کی خادمہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا، کلمہ نجات۔ تیسرا کلمہ کلمہ محبت ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 25 آیت۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم گلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، وہ محبت کا پیکر ہے، اور اس نے مجھ سے اور اس پورے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس شخص کی زندگی میں محبت نہیں ہے وہ یسوع کا پیروکار نہیں ہے۔ اور یسوع نے صلیب پر جان دیتے ہوئے یہ درس ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس طرح سے محبت کو اپنی زندگی میں قائم رکھنی ہے، اور جس کی زندگی میں خدا کی محبت ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح نے جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے اپنی ماں کو اے عورت کے الفاظ سے پکارا، اے عورت کے الفاظ سے
جب پکارا تو وہاں پر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات پر عذر پیش کرتے ہیں کہ اس کو اے عورت کے نام سے کیوں پکارا گیا، اور جو اے عورت ہے وہ معزز خاتون کے نام سے اس کو پکارا گیا. اور وہاں پر یہودی بھی تھے 2000 سال اور 4 سال ہو گئے ہیں وہاں پر موجود تھے یسوع کی صلیب کے پاس، جس میں سے کچھ یونانی تھے، کچھ لاطینی تھے، کچھ عبرانی تھے اور کچھ جو تھے یونانی تھے. اور انہوں نے اس بات کو یعنی کہ اس بات کا عذر نہیں اٹھایا کہ اس کو اے عورت کیوں کہہ کر پکارا گیا ہے، کیونکہ اس کو یونانی زبان میں اے عورت کو جو پکارا جاتا ہے ایک معزز خاتون کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے جب سب سے پہلا جو وہاں پر معجزہ دکھایا تھا کانہ گلیل کی شادی میں، تو اس کو اے عورت کہہ کر تب بھی مخاطب کیا گیا تھا. اور یسوع جو محبت کا پیکر ہے وہ ہم سے اور اس جہان سے اس نے ایسی محبت کی کہ اس کی محبت جیسا کوئی محبت کوئی کر نہیں سکتا. اور لوگوں کو شکایت ہے کہ اس کو اے عورت کہہ کر کیوں پکارا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر یعنی کہ جو تیسرا کلمہ محبت کا پیش کیا، اس کے الفاظوں کو نہیں بلکہ اس کی محبت کو دیکھیں. اور وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام یوحنا عارف ہے. اور دیکھیں بہت سارے شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، لیکن یوحنا ہی کو یسوع مسیح نے کیوں چنا، یوحنا ہی کا نام کیوں لیا گیا؟ اور یہ ایک انعام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یسوع مسیح کو 6 عدالتوں میں گھسیٹا گیا. 3 عدالتیں مذہبی تھیں اور 3 عدالتیں سیاسی تھیں. اور جب وہ اس کو عدالت میں لے کر جایا جا رہا تھا تو اس وقت اس کا وہ شاگرد جس کا نام یوحنا تھا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا، اور اس کے پاس چند عورتیں بھی کھڑی تھیں جس میں اس کی ماں بھی کھڑی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہودیوں کے دور میں جو پلوٹا تھا اس کا یہ حق اس کو دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ماں اور باپ کو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں، اور دوسرے بچوں سے زیادہ پلوٹے کو حق دیا جاتا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ یعنی ان کو رکھا جاتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح سب سے پلوٹا تھا اور اس نے اپنے اس حق کو، اس ذمہ داری کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. اس نے شاگرد جس کا نام یوحنا تھا اس کے سپرد اپنی ماں کو سونپا تاکہ وہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوتی رہے. اور یسوع مسیح نے دوسرے شاگرد جو تھے وہ بھاگے تھے، لیکن جو یوحنا تھا وہ وہاں پر کھڑا تھا اور یسوع نے اس کو انعام کے طور پر اپنی ماں کو اس کے سپرد کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر جب ان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، گھسیٹا جا رہا تھا، ان پر لعن طعن کیا جا رہا تھا، ان کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، ان کو طرح طرح کی لعن طعن کیا جا رہا تھا، تب بھی وہ اپنے فرض سے کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے فرض کو سر انجام دیا اور اپنی ماں کی ذمہ داری کو پورا کیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا تب تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. تو عزیزہ میں دیکھتی ہوں کہ اس دور میں 2024 میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایماندار کی زندگی سے محبت ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو ایماندار خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی محبت ہمیشہ اس کی زندگی میں قائم رہتی ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے باپ کی اور ماں کی کس طرح سے عزت کرتے ہیں یا اپنے ریلیشنز کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. جو رشتہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سپرد لگایا ہے اس کو خدا کی محبت کے نام سے ہم اس رشتے کو نبھاتے رہیں. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے تیسرا کلمہ پیش کیا، تیسرے کلمے میں اپنی محبت کو ظاہر کیا،
ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں یسوع کی محبت کو ظاہر کرتے رہنا ہے. ہاللیلویا. اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور نجات کی قوت اور زور کو اپنے اندر لینا ہے اور یسوع کی محبت میں ہر روز ہر لمحہ ہر پل ڈھلتے جانا ہے. اور انسان ہوتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو ہم پر بڑھاتا اور اپنی قدرت سے ہمیں بھرتا اور اپنی محبت کو پھر ہماری زندگی میں قائم کرتا اور پھر ہم خداوند کے نام سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور محبت، ایمان، امید تینوں دائمی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا افضل محبت ہے اور محبت ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کے لیے زوردار تالیاں اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت. مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میرے پاس آج جو کلمہ ہے وہ ہے چوتھا کلمہ. سوائے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی کی انجیل 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کلمہ کفارہ ہے اور چوتھا کلمہ ہے، اور مسیح کے منہ سے نکلنے والے ان تمام الفاظ کی نقل حرفی کی گئی اور انہیں جوں کا توں عربی اور عبرانی میں لکھ لیا گیا. ایل کا مطلب ہے خدا اور ایلی کا مطلب ہے میرا خدا. ایلی ایلی اے میرے خدا لما شبقتنی، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس وقت مسیح یسوع جو ہے وہ جسمانی طور پہ دکھ کی حالت میں تھے، کیونکہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا انسانی بدن ہوتے ہوئے اس میں تکلیف تھی، دکھ تھا. لیکن جب خدا نے بھی اپنے بیٹے سے منہ پھیر لیا تو روحانی طور پہ بھی وہ دکھ میں مبتلا ہو گیا، اور جب روحانی اور جسمانی دکھ مل کر نقطۂ عروج پر پہنچے تو مسیح یسوع چلا اٹھے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب خدا نے اپنے بیٹے سے منہ کیوں پھیر لیا؟ اس لیے کہ خدا پاک ہے، وہ گناہ کو، بدی کو اور بدکاری کو دیکھ نہیں سکتا، وہ گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو جو مسیح کے اوپر میرے اور آپ کے گناہ تھے، بدیاں اور بدکاریاں تھیں، سب کچھ تھا جسے مسیح نے اپنے اوپر لے لیا تھا، اسے خدا دیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں پہ تمام لوگ خداوند کو چھوڑ چکے تھے، خداوند یسوع کو شاگرد چلے گئے، وہ ایک علیحدہ دکھ تھا. اس کے بعد خدا نے منہ پھیر لیا اور اس کی وجہ تھی ہمارے گناہ. لیکن خداوند یسوع اس کو اکیلے برداشت کر رہے تھے، اس لیے کہ ہمارے درمیان میں جو ایک دیوار آ گئی تھی گناہ کی، اس کو گرانے کے لیے اور ہمارا دوبارہ سے ملاپ خدا کے ساتھ کرانے کے لیے یسوع ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو برداشت کر رہا تھا، تاکہ ہم جو گناہ کی غلامی میں ہے، ہمیں اس غلامی سے اس نے اپنا بیش قیمت لہو بہا کر خرید لیا اور اس نے ہمیں فرزند بنا دیا. اب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں. اب ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم بلکہ راست باز ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں آج بھی گنہگار ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک مکمل کفارہ دیا جا چکا ہے. اب آپ بیٹے ہیں، اب آپ بیٹی ہیں، اب آپ فرزند ہیں، آپ برکتوں کے، بخششوں کے، نعمتوں کے حقدار ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس جتنی بھی بدکاریاں اور گناہ اور جو کچھ بھی تھا، اور مسیح کے پاس تھی راست بازی اور برکتیں اور بخششیں اور نعمتیں. ہمارے گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے، اور جو اس کے پاس برکتیں تھی، راست بازی تھی، وہ اس نے ہمیں دے دی اور ہمیں اس نے حقدار بنا دیا، بادشاہت میں اپنے ساتھ شامل کر لیا، اس نے ہمیں وارث بنا دیا. اور خداوند کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. دانیل کے 3 دوست، جو کہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے خدا کو پہلے کبھی دیکھا تھا، لیکن جب نبوکت نظر نے انہیں آگ کی بھٹی کے اندر ڈلوا دیا تو وہاں انہوں نے خدا کو اپنے ساتھ پایا، اپنے سامنے پایا، اور خدا نے ان کو وہاں سے بچا لیا اور چھڑا لیا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا.
لیکن خداوند یسوع ہمارے لیے وہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور اکیلا تھا، تنہا تھا. تو خدا نے تو جو اپنے بیٹے کو کام دیا تھا اس نے وہ کام کر دیا، نجات کا کام اس نے کر دیا، اس نے کفارہ دے دیا. لیکن آج غور کیجیے گا اپنی زندگیوں پہ کہ آج ہم خداوند کے ساتھ کیسے چلتے ہیں. 100%، 80%، 60، 50 کتنا ہم چلتے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع نے پورا کام کیا ہے. لیکن ہم غور کریں کہ آج ہم کیسے چل رہے ہیں. اگر آپ اپنے نجات نہیں پائی ہے، اگر آپ پوری طرح سے خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے، تو آج اچھا موقع ہے، آج اچھا وقت ہے یہ اعلان کرنے کا کہ خداوند میں تیری ہوں، میں تیرا ہوں، تو مجھے لے، تو مجھے استعمال کر، میری زندگی کو بابرکت بنا. اگر کہیں کمی ہے تو اسے دور کر تاکہ میں پوری طرح سے تیرے ساتھ چل سکوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. ضرور غور کیجیے گا اپنی زندگیوں پر. عزیزو، پانچواں کلمہ جو مسیح نے صلیب کے اوپر بولا، جس کو دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 19 باب 28 آیت میں یوں مرقوم ہے. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں کہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. اب جب یسوع صلیب کے اوپر تھا اور جو ٹائم تھا پانچویں، جب یسوع نے کلمہ کہا، اس ٹائم لٹکے ہوئے یسوع کو 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور انتہائی اذیت اور تکلیف کی حالت میں جسمانی طور پہ تھا وہ، اور روحانی طور پر بھی اس نے دکھ اٹھایا. تو عزیزو، ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع کو صلیب پر صبح 9 بجے لٹکایا گیا، اور جب یسوع کو صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کو میں پیش کی گئی، اور پہلی میں اس کو صلیب پر لٹکانے سے پہلے پیش کی گئی، اور جو دوسری دفعہ میں پیش کی گئی وہ موت سے پہلے دوپہر 3 بجے سے پہلے اس کو وہ میں پیش کی گئی. اور وہ میں کون سی تھی، کس طرح کی تھی؟ اگر ہم متی کی انجیل میں سے اس کا 27 باب 33 اور 34 آیت کو دیکھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. اگر اسی طرح ہم مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت پر دیکھیں تو کیا لکھا ہے، اور اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے. مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی. اب یہ 2 طرح کی میں ہے، ایک پت ملی ہوئی میں جو زہریلی اور کڑوی ہوتی تھی، اور مر ملی ہوئی میں جو تھی وہ جسم کو سن کر دیتی تھی، ایک گون کی مانند ہوتی تھی جو ایک اینستھیزیا کا کام کرتی تھی، جس میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. اور جو پت ملی ہوئی میں تھی وہ جو تھی وہ اذیت کے لیے، کڑواہٹ کے لیے، تکلیف دینے کے لیے دی جاتی تھی. تو یہ دونوں طرح کی میں یسوع کو پیش کی گئی، تو یسوع نے اس کو پینا نہ چاہا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سپاہی تھے یہ اس طرح کی میں کیوں پیش کرتے تھے کہ انہیں صلیب پر لٹکانے کے لیے، کسی بھی شخص کو صلیب دینے کے لیے ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھونکنے کے لیے آسانی ہو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا گروپ تھا جو امثال کی کتاب 6
31 बाब 6 आयत में लिखा है, और क्या लिखा है कि शराब उसको दो जो मरने के करीब है और जो तल्ख जान है, ठीक है। लेकिन ये जो थी ये उन औरतों ने मैं पेश नहीं थी कि ये यहूदी लीडरों और सिपाहियों ने यीशु के लिए जो थी वो मैं तैयार की थी, उसको तकलीफ देने के लिए। दो तरह की मैं थी, एक सुन करने वाली और एक करवाहट बड़ी। तो यीशु जो था वो कोई शॉर्टकट नहीं था चाहता कि बिना दुख उठाए, तकलीफ उठाए वो इस नविश्ते को पूरा करे, वो खुदा के कलाम को पूरा करे, वो बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने आया था। तो इसलिए उसने वो मैं चख कर पीनी ना चाही और उसको जो है उसने ना लिया। तो अगर हम देखें तो वो यहूदी लोग ये जानते ही ना थे कि वो इससे बड़ा प्याला, कड़वा प्याला पीने को है, इससे बड़ा दुख उठाने को है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था, वो मसीह को पहचानते ही नहीं थे। अगर पहचानते होते तो ऐसा ना करते, क्योंकि वो उसको जानते ही नहीं थे कि वो कितना बड़ा दुख उठा रहा है, कितनी बड़ी तकलीफ में से गुजर रहा है और सबके गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए, ठीक है। तो अगर हम देखें लूका 23 बाब और उसकी 36 और 37 आयत में क्या लिखा है, सिपाहियों ने पास आकर सिरका पेश कर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा, और उसे सिरका पेश किया। लेकिन यीशु ने वो सिरका नहीं लिया और उसने उस नविश्ता को पूरा करना था, और ताकि खुदा की जो बादशाही का काम है और जो हमारे लिए वो रास्ता तैयार करना था वो पूरा हो। और फिर यहूदी सिपाहियों ने यीशु को जो सिरका पेश करना था, वो यहूदी सिपाहियों की जो यूनिफॉर्म किट होता था उनके साथ उनको वो सिरका मिला होता था जो हल्की क्वालिटी का होता था और जो सिर्फ आपकी जिस्म को कुव्वत देने के लिए और वो आपकी प्यास को बुझाने के लिए पेश किया जाता था। और ये लोग जो थे अमूमन जो थे गरीब लोग ये इस्तेमाल करते थे ये सिरका। और लेकिन उस टाइम जब ये सिरका पेश किया गया 3 बजे का टाइम था, ठीक है, और वो सिरका किस तरह पेश किया गया, वो जूफे की एक शाख पे यस्सु के मुंह को लगाया गया। और अगर यहूदी लोग इस चीज से बाखूबी वाकिफ है, और वो जो जूफे की शाख थी वो जब बनी इसराइल मिस्र के अंदर थे, गुलामी के अंदर, उस जूफे की शाख से वो लहू, बरे का लहू उनकी चौखटों पर लगाया गया था जिनसे उनकी जान बचाई गई थी। लेकिन वो आपने उस मसीहा को नहीं पहचान सके। अगर हम देखें तो उस सिरके को पोस्का बोलते थे, उनकी लैंग्वेज के अंदर पोस्का बोलते थे, जो प्यास बुझाने के लिए और जिस्म को कुव्वत और ताकत देने के लिए इस्तेमाल होता था। ये सिचुएशन ऐसी थी कि यस्सु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। उस टाइम पे जिस्म के अंदर से, अगर कोई मेडिकल साइंस से या रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो फिर जुबान और गला खुश होता है। लेकिन यस्सु को उस टाइम कुव्वत की ज़रूरत थी, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तो वो स्ट्रांग होगा, लेकिन जिस्म में रहते हुए इसको ज़रूरत थी एनर्जी की, ताकि वो फतह का ऐलान कर सके, ताकि वो खुदा के हर एक नुक्ता को, हर एक कलाम को पूरा कर सके। तो इसलिए यीशु ने कहा था कि मैं प्यासा हूं। तो अगर देखें तो यीशु ने इस निविष्टा को पूरा करने के लिए कहा। और क्यों कहा? ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में क्या लिखा है?
اور انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کا انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. اگر اسی طرح زبور 22 اور اس کی 15 آیت میں دیکھیں تو کیا مرقوم ہے؟ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہوگی اور میری زبان میرے تعلق سے چپک گئی. یہ انتہائی تکلیف اور دکھ کی حالت میں یسوع نے یہ الفاظ کہے. اور اگر سوچیں جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے, زندگی کا پانی دیتا ہے اور ان کی پیاس بجھاتا ہے, اور آج اس مقام پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. یہ اس نے کس کے لیے کیا؟ آپ کے لیے, میرے لیے یہ دکھ اٹھایا. اور اس نے فتح کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ میں پیاسا ہوں, تاکہ وہ اس موت پر فتح پائے اور تاکہ آپ کو زندگی دے, مجھے زندگی دے. اور آج اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور فضل بخشا ہے کہ آج ہم اس کے قدموں میں ہیں. اور اگر خدا نے زندگی دی ہے, موقع دیا ہے, تو آج ہمیں اس کی, جو لوگ اس ٹائم ان کی زندگیاں خداوند سے دور ہیں یا وہ پیورٹی کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ خداوند کے پاس نہیں, قریب نہیں ہیں, تو اپنے آپ کو خداوند کی مانند بنائیں, کامل طور پر فتح کا اعلان کریں, اس قدرت کو, اس صلیب کے تمام کلمات کو اور اس کے دکھ کو دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لیں. سو خداوند آپ سب کو برکت بخشے. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کو یہ مبارک دن مبارک ہو. گڈ فرائیڈے, ہیپی گڈ فرائیڈے. یہ کیسے ہمارے لیے ایک گڈ دن بن گیا؟ مسیح یسوع کے وسیلہ سے, اس کے مار کھانے سے جو مشن اس کو ملا, وہ نجات کا مشن کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے اپنی جان دے کر ان کی ابدی خلاصی کروا دے. ہاللیلویا. سو یہ آج کا جو دن ہے ہمارے لیے مبارک دن ہے, خدا کے لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں وہ رہتا ہے اور جنہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں. آمین. آئے میرے عزیزو, آج ہم اس چھٹے کلمے کے اوپر غور کریں گے اس تھوڑے وقت میں, جو مسیح یسوع کی زبان مبارکہ سے نکلا. میرے ساتھ دیکھیے گا یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت. زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے, پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا, اور سر جھکا کر جان دے دی. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میرے عزیزو, یہ چھٹا کلمہ جو مسیح یسوع کے منہ سے نکلا اس صلیب کے اوپر, جس کے اوپر وہ لٹکا تھا. اور یاد رکھیں کہ یہ جو چھٹا کلمہ ہے یا باقی جو جتنے بھی 7 کلمات ہیں جو ہم نے پہلے 5 سنے ہیں, چھٹا یہ کلمہ ہم سن رہے ہیں. 7 کلمات کے اندر ایک مکاشفہ ہے. جو مسیح کے منہ سے الفاظ نکلے وہ ایک ایک لفظ ہمارے لیے مکاشفہ ہے, ہمارے لیے زندگی رکھتا ہے. اور یسوع مسیح اس دنیا میں آیا, اس لیے آیا تھا تاکہ وہ اس مشن کو پورا کرے جو خدا باپ نے اس کو بخشا تھا. اور وہ مشن جو مسیح یسوع لے کر اس دنیا میں آیا, وہ اپنے باپ کی بادشاہی کی منادی کرنے آیا تھا. وہ اس مشن کو لے کر اس دنیا میں آیا, اور اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمارا ابدی کفارہ دے سکے.
ہماری نجات اور ہماری بقا ہم خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے. وہ اسی لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں. وہ اسی لیے آیا کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے جن کے اندر وہ پھنس چکے ہوئے تھے ان سے ان کو ابدی خلاصی کروانے والا ہو. اور یہ چھٹا کلمہ جو یسوع مسیح نے کہا، مسیح یسوع کا صلیب کے اوپر اپنے باپ کے ساتھ جو تعلق، اپنے باپ کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ قائم ہے. وہ اس رابطے کے اندر ہے. وہ اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. اور جب وہ چھٹا کلمہ کہتا ہے تو وہ جو نیچے کھڑے لوگ ہیں جو صلیب کے ارد گرد تھے ان سے اس نے یہ بات نہیں کہی کہ تمام ہوا، اٹس فنشڈ، بلکہ یہ بات وہ اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ اے باپ، جو کچھ تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا، جو کچھ تو نے مجھے فرمایا، اس کی میں نے پوری پوری پیروی کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے کرنے کے لیے کہا وہ میں نے کر دیا ہے. اب تو اس کو قبول کر. ہاللیلویا. اٹس فنشڈ. اب کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور یسایہ کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یسایہ نبی اس بات کی کتنی دیر پہلے پیشن گوئی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے اوپر غور کرو کہ خدا نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہمارے جان بچانے کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم سے محبت کی ہے. خدا نے ہم سے محبت کی ہے، اور ابدی کفارے کے لیے، ابدی نجات کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. اور یہ الفاظ اسی مسیح کے منہ سے نکلے ہیں. وہ کہتا ہے اے باپ، جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. ہاللیلویا. اب آج کلمے کے اندر آج جو غور کرنے کی بات ہے ہم سبوں کے لیے، اٹس فنشڈ. آج دنیا اس مکاشفے کو نہیں سمجھتی، وہ اس کو نہیں جانتی. بہت ساری دنیا کے لوگ، خدا کے لوگ، وہ آج بھی اپنے آپ کو گناہگار ہی کہتے ہیں، اور وہ آج بھی رحم کی اپیل کرتے ہیں. وہ آج بھی جو ہے وہ اس ابدی نجات کے منتظر ہیں. لیکن یہ تو نجات ہو چکی ہے، گناہوں کی ابدی خلاصی تو مل چکی ہے. اب ہم کون سے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں؟ اب ہم کون سے کہتے ہیں خدا ہم گناہگاروں پر رحم کر؟ وہ خدا کے مسیح کہتا ہے اے باپ، اٹس فنشڈ. اب حکموں کی وہ تمام دستاویزات جو ان کے ساتھ منسوب تھیں، وہ موروثی گناہ جو ان کی زندگیوں میں آ چکا تھا، وہ اس کے مار کھانے سے مٹ گیا ہے. ہاللیلویا. وہ اس کے مار کھانے سے مٹ چکا ہے. اب اور کوئی قربانی ایسی باقی نہیں جو وہ دے تو ہمارا ابدی چھٹکارا ہو سکے. یاد رکھیں، مسیح کو قبول کرنے والا شخص، ہر ایک وہ شخص جس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس کے گناہ ڈھانپے جا چکے ہوئے ہیں. اس کے نام پر وہ حکموں کی جو دستاویزات تھیں، وہ جو ڈاکومنٹس تھے، وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. وہ فائل کلوز ہو چکی ہوئی ہے. ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باپ، مسیح یسوع بھی باپ سے یہی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اے باپ، تمام ہوا، تمام ہوا. بیماریوں سے اس نے ہمیں رہائی بخش دی ہے، غربتوں سے اس نے ہمیں
رہائی بخش دی ہے, لعنتوں سے اس نے ہمیں رہائی بخش دی ہے, گناہ سے اس نے ہمیں رہائی بخش دی ہے. تو یسایہ نبی کے اندر لکھا ہے, خدا کہتا ہے اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا. میرے عزیزو, آج ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے. یہ کلمہ, یہ کلام, جب خدا کہتا ہے کہ سب کچھ جو تیرے ساتھ منسوب تھا, جس کے باعث تو ہلاک کیا جاتا, اب وہ جب تیرے ساتھ منسوب نہیں ہے, تیرے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, تیرے حق میں نہیں لکھا گیا, تو پھر تو کیوں گھبراتا ہے؟ آمین. پھر تو کیوں گھبراتا ہے؟ لیکن آج بھی لوگ, میں دیکھتا ہوں, غور کرتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے, ہیپی گڈ فرائیڈے بھی کہے جاتے ہیں, تو ساتھ باقی بھی کام کیے جا رہے ہیں. ہاں, کوئی کہتا ہے کہ میں کالا سوٹ نہیں پہن سکتا. کیوں نہیں پہن سکتا؟ اگر تو پہن لے گا تو کیا ہوگا؟ تیرے نہ پہننے سے کیا ہوگا؟ اور جو کچھ بھی ہونا تھا وہ خدا نے کر دیا ہے. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کون سا رنگ پہنتا ہے. نجات جس شخص کے پاس ہے وہ رنگ اور نسل کے اوپر نہیں, وہ خداوند کے ابدی کفارے کے اوپر غور کرتا ہے, اس بڑی نجات کے اوپر غور کرتا ہے جو اس کے ایک ہی بار قربان ہو جانے کے سبب سے مجھے اور آپ کو مل چکی ہوئی ہے. ہاللیلویا. کوئی کہتا ہے ہم بلیک سوٹ نہیں پہنیں گے, ہم یہ کلر نہیں پہنیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. یہ سب دنیا کی باتیں, دنیا کی رسمیں ہیں. خدا کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں بلیک نہیں پہنوں گا ہاں کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے. نال کہیں بھی جانا ہیپی گڈ فرائیڈے, ہیپی گڈ فرائیڈے, یعنی کہ یہ طریقی تجھے مبارک ہو. اس کا یہی مطلب ہے نا. ہاں, آپ کو یہ طریقی بلیک ڈے, لیکن ہمارے لیے یہ بلیک ڈے نہیں ہے, ہمارے لیے یہ گڈ ڈے ہے. ہاللیلویا. اب تو حکموں کی کوئی ایسی دستاویزات نہیں. اب جو ہم اس گڈ فرائیڈے کو مناتے ہیں, یہ ہم اپنے مسیح یسوع کے منتظر ہیں. اور یہ عبادت جو ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ صرف آپ اس کو مذہبی رسمی نہ لیں. یہ خدا کے لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر گھومتے نہ رہیں کہ یہ صرف ایک مذہبی تہوار ہے, یہ صرف ایک رسمن ہم مناتے ہیں. اس کا تعلق نجات یافتہ شخص کے ساتھ نہ رسمن ہے نہ مذہبن ہے. اس کا تعلق جو آج آپ سب یہاں پر جمع ہیں, ہمارا اس کے دن کے ساتھ تعلق ہمارے اس ابدی نجات کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس بڑی نجات کے لیے جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے یہ بڑا کام کیا, ہم اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, جب یسوع کہتا ہے کہ تمام ہوا, اب تیرا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہماری ابدی خلاصی کروا دی ہے. لیکن یاد رکھیں, آخری بات کروں گا, صلیب کا پیغام, یہ پیغام صلیب جو ہے یہ ایک پیغام دے رہی ہے ہمیں. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی, لیکن جو ہم نجات پانے والے ہیں ہمارے نزدیک خدا کی قدرت ہے, اور اسی قدرت میں وہ جی اٹھا اور اب دوبارہ آنے والا ہے اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے. ہم اسی نام کو جلال دیتے ہوئے اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور اس کے منتظر ہیں کہ ہم اب اس کے ساتھ واپس جانے والے ہیں اور اس بڑی نجات اور اس بڑے جلال میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پر وہ خود باپ کی دہنی طرف بیٹھا اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے. خداوند آپ کو اس
जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। इससे पहले हम 6 कलमे सुन चुके हैं और ये 7वां कलमा है। और ये जो सलीबी कलमात हैं, ये खुदावन यीशु मसीह ने आज से 2004 साल पहले सलीब पर अपने मुंह से हम सबों के लिए बयान किए। उस वक्त वो लोग जो वहां मौजूद थे उनके लिए थे। आज ये सलीबी कलमात हमारे लिए हैं, क्योंकि कलाम जब भी खुदा करता है, हालात और मौके के मुनासबत और रूहुल कुद्दस के वसीला से कलाम खुदा कर रहा होता है। इससे पहले हम 6 जो खुदा के हादमीन थे उनसे हमने कलमे सुने हैं। लेकिन जब हम कलाम को सुन रहे होते हैं उसको कबूल करना हमारे लिए जरूरी है। और जब हम उस कलाम को कबूल कर लेते हैं तो बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम जो है वो बेतसीर वापस नहीं लौटता। जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा है ना, वो मौसर होता है, उसके अंदर असर है और वो काम करता है हमारी जिंदगी में। इसलिए हमें खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से सुनना है। और जिसको खुदा ने जो दिया उसने हम सब तक पहुंचाया, लेकिन अब हम पे है कि हम उसको किस तरह लेते हैं। बाइबल हमें साफ बताती है कि कोई भी रासबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, इस कलाम के वसीला से हम रासबाज ठहराए जाते हैं। और रासबाज ठहराने के जो ठहराने वाला है वो कलाम है, यीशु है। लेकिन उसके पीछे रासबाज ठहराए जाने की जो पीछे वजह है वो ये है कि हमारा ईमान है जो हम लेकर आ रहे हैं। किस पर? यीशु मसीह पर। उसी के वसीला से हम रासबाज ठहराए गए। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और इसी से वो रासबाज गिना गया। खुदा पर ईमान लाया तो रासबाज गिना गया। इसका मतलब है जब हम रासबाज हैं कलाम के वसीला से, तो हमें पता होना चाहिए कि कलाम के अंदर जो कलाम, जिस कलाम ने हमें रासबाज ठहराया, जिसके वसीले से हम नजात पा चुके हैं, मेरी नजात मेरे पास है, मैं रासबाज हूं, तो मैं किस जगह पर हूं? कौन सी जगह है मेरी जहां पे मुझे होना चाहिए कलाम के मुताबिक? जो मुझे समझ आई है, जो खुदा ने मुझे समझ दी है इस कलाम की कि मेरी जगह कौन सी है, मुझे समझ आ गई है ना कलाम की। तो कलाम के मुताबिक मुझे कहां होना चाहिए? शुरू
दरमियान किस स्टेज पर हम हैं, हमारा लेवल क्या है सोचने का, समझने का और अमल करने का। तो आए सातवें कलमे की तरफ चलते हैं, जो है कलमा मलाप। लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये 7वां कलमा है और कलमा मलाप है। ये जो अल्फाज यीशु मसीह ने अदा किए सलीब पर, ये यहूदियों की दुआ और ये ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत में कि खुदावंद पर पहली बात है तवक्कल और दूसरा क्या है दुआ करना। और याद रखना दुआ जो करने वाले हैं उनके भी लेवल हैं, यानी मांगने वाले का भी लेवल है। यानी लेवल से मुराद है समझ है। कि वो दुआ क्या कर रहे हैं, और जब दुआ कर रहे हैं तो दुआ भी फिर हमें समझ के साथ। लिखा ना, पालूस कहता है मैं दुआ किस तरह करूंगा, अक्ल के साथ भी और रूह में भी, रूह के साथ और अक्ल के साथ। दुआ जो है ये भी हमें किस तरह करनी है, रूह में और अक्ल के साथ, यानी समझ के साथ हमें दुआ करनी है कि हम दुआ क्या कर रहे हैं। जरा देखिए मेरे साथ, ज़बूर की किताब में से ज़बूर 31 और उसके 5वीं आयत लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। अब देखें, ये जो ना यहूदी औरतें थी, वो रात में सोने से पहले अपने बच्चों को दुआ सिखाती थी। और दुआ किस तरह कि हमारा खुदा जो है वो सच्चाई का खुदा है, उसने हमारा फिदिया दे दिया है। अब जो मेरी रूह है ये तेरे हाथों में है। सोने से पहले अपने आप को खुदावन के हाथों में स्पुर्द करना। अक्सर कहा जाता है कि जो शख्स सोया हुआ है, सोया और किसके बराबर है उसे नहीं पता। जो शख्स सोया हुआ है उसे इल्म ही नहीं है। इसका मतलब है जब हम सोते हैं, सोने से पहले अपनी रूह जो है खुदावन के हाथों में, यानी अपना आप खुदावन को सौंप कर सोएं, और जिस तरह सोएंगे उसी तरह उठेंगे। दूसरे लफ्जों में, खुदावन के हाथों में अपने आप को दे दिया ना, तो खुदा हमारी हिफाजत करता है। वो हमारे बदन की, वो हमारी जान की, वो हमारी रूह की, वो हमारी चीजों की क्या करता है, हिफाजत करता है। और ऐसे शख्स के हाथों में सौंपना जो सच्चाई, ऐसे हाथों के अंदर सौंपना जो ताकतवर है, ऐसे हाथों के अंदर सौंपना
کہ جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. اور صرف ایسے نہیں کہ سپرد کر دیا, اس کے ہاتھ میں دے دیا, لیکن یقین ہی نہیں ہے. یقین ہی نہیں ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ایماندار کہیں بھی ہے, اسے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اب ہماری زندگی کا مالک ہمارا خدا ہے. وہ ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا, ہر طور سے, ہر جگہ پر, ہر لحاظ سے. ہمیں یقین کرنا ہے, ایمان رکھنا ہے. وہ ہمیں, اور یاد رکھنا صرف یہاں تک نہیں, جب آپ رات میں سوتے ہو نا تو بائبل میں لکھا ہے, داؤد کہتا ہے کہ وہ میری خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ کے خوابوں کے اندر بھی آپ کا خداوند مداخلت کرتا ہے, اور ان خوابوں کو بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا کرتا ہے نا, سیم کاپی ابلیس کرتا ہے. اور جو ابلیس کے فرزند ہے وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے خوابوں کو کیا کرتا ہے؟ خوفناک بنا دیتا ہے, دردناک بنا دیتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمارے خوابوں میں بھی آ کر ہماری حفاظت کرتا ہے اور انہیں خوبصورت بنا دیتا ہے. ہاللویا. اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ ہمارا خدا چھوٹا خدا نہیں ہے, وہ بہت بڑا خدا ہے. تو یسوع نے یہاں پر جو بات کی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یسوع کو پتہ ہے باپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یسوع کا. میرے سے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 18 نمبر آیت. یہاں پہ یسوع کہتا ہے کوئی مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے, اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. اب یہ حکم کس کی طرف سے ملا ہے؟ باپ کی طرف سے. یسوع کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اور واپس لے لینے کا بھی. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک اطمینان ہے اندر اطمینان ہے. اور زبور میں لکھا ہے کہ وہ میرے جسم کو سڑنے نہیں دے گا, یعنی نوبت ہی نہیں پہنچے گی سڑنے کی. میرا جسم سڑے گا نہیں, بلکہ جس حالت میں جسم گیا ہے اسی طرح وہ. یسوع اس بات سے واقف ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے یسوع کا, اور یہ یسوع کے ہاتھ میں ہے. یسوع خود دے رہا اپنی جان. یہ نہ سمجھنا کو جو اس وقت سپاہی تھے, اس وقت جو فریسی تھے, اس وقت کے جو سردار تھے, اس وقت کے جو حکمران تھے, اس وقت کے جو لوگ تھے, انہوں نے یسوع کی جان لی. اب بائبل کو پڑھ کے دیکھ لو, پیشن گوئیاں لکھی ہیں, پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں. اور یسوع خود کہتا ہے جیسے موسیٰ نے اونچے پر سام کو لٹکایا, ابن آدم کو بھی, تو یسوع کہتا ہے کہ اس ہیکل کو ڈھا دو, میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا. یسوع کہتا ہے کہ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں
यूना रहा कितने दिन? 3 दिन। इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन कब्र के अंदर रहेगा। यीशु को पता था, कोई बात छुपी नहीं है। और ये नहीं है कि अचानक हुआ एक्सीडेंट, जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो जाना, किसी को पता नहीं, मालूम ही नहीं है तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, पूरे प्लान के साथ। और यीशु को हर चीज की खबर थी, हर चीज की खबर थी। यीशु को पता था ऐसे मेरे साथ होना है। और यीशु खुद अपनी जान दे रहा है। और किसके हाथ में दे रहा है? बाप के हाथ में। पता है, महफूज है। आपने देखा होगा, अक्सर बच्चे अपनी चीजें अपनी मां बाप को पकड़ाते हैं, ऐसे ही ना? या बड़ा जो कोई खास हो, जिससे पता कि इसने हेरा फेरी, उसको अपनी कीमती चीज पकड़ा देंगे। लेकिन यीशु को पता था मेरा बाप, मैं उसके हाथों में अपनी रूह दे रहा हूं, और तीसरे दिन फिर वापस लेकर। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम कहते हैं रासबाज हैं, हम कहते हैं ईमानदार हैं, हम कहते हैं हम निजात याफ्ता है, तो फिर हमारे अंदर से एक चीज का खौफ खत्म हो जाना चाहिए। और वो क्या है? किस चीज का खौफ? किस चीज का खौफ खत्म हो जाना चाहिए? हाँ, किसका? ऊंची जरा बताओ जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही। किस चीज का खौफ खत्म हो जाना चाहिए? मौत का खौफ खत्म हो जाना चाहिए हमारे अंदर से। मौत नहीं है, हमारे लिए जिंदगी है। ये एक खौफ है, और खौफ की स्पिरिट है। किस चीज की? मौत की। और मौत को तो यीशु ने खुद, क्या मौत क्या है? ये ले, फिर रा दिया। भाई, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम वाकिफ हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, उस पर ईमान रखना बहुत जरूरी है। वक्ती तौर पर नहीं, कलाम सुना तो ईमान आ गया, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता क्या ईमान? नहीं नहीं, ये बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे एक बच्चा बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो जाता है, इसी तरह हमारा ईमान भी बढ़ना चाहिए, हमारी रासबाजी के फल भी बढ़ने चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर हर एक चीज बढ़नी चाहिए, हमें मसीह की पहचान में बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल मौत से खौफजदा नहीं होना, बल्कि हमें दिलेर रहना है। हमें दिलेर रहना। और ये बहुत बड़ी और खूबसूरत बात है, बहुत बड़ी बात है, कि जब हमारे ज़हन में ये बात आ जाए कि अब मौत नहीं है, अब क्या है? तो जैसे यीशु और बाप एक है, वैसे हम और यीशु एक है, ऐसे ही ना? तो यीशु ने हमें बाप के साथ क्या किया? मिला दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया। और अभी दुआ हो रही थी कि बाप के साथ यीशु ने हमारी क्या करवाई? सुलह, है ना? सुलह हो गई है ना? किस किस की सुलह है खुदा के साथ? मुझे हाथ नजर नहीं आ रहे। किस किस की सुलह है खुदा के साथ? और लिखा है, और किसने सुलह कराई है? किसने? यीशु ने। तो यीशु फिर पता क्या कहता है? मुबारक है वो शख्स जो सुलह कराता है, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हम कहते हैं हम खुदा के बेटे हैं, तो फिर हमारा काम क्या है? जिस दिन नाराजगी हुई हो तो क्या करे? किसके साथ?
खुदा के साथ। हमारी सुलह हम दूसरे की भी सुलह करा दें। छड़ यार, गुस्सा छोड़ दे, चल सुलह कर ले, तेरा सुवर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो कितने हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? वाह। तो कितने ऑलरेडी हैं खुदा के बेटे और बेटियां? वाह। तो इतने लोग, इतने बच्चे खुदा के यहां पे बैठे हुए हैं। देखे, पहले तो कितने थे खुदा के बच्चे? पहले कितने थे खुदा के? कितने बेटे थे? हाँ, कितने बेटे थे? अब कितने हैं? इतने ही बहुत सारे ने। तो पूरी दुनिया के कितने होंगे? और जो नहीं है उनको भी ले आए, वो भी बेटे बन जाएं। हालेलुया। तो जरूरत है क्या करना है? अब हमने दूसरों की, किसके साथ? यस्सु बाप के साथ मिल गया है, मिलाप हो गया ना। वो जो जुदाई थी खत्म हो गई, उस दीवार को खत्म कर दिया और बाप और वो एक हो गए। इसी तरह उसने हमें बाप के साथ एक कर लिया। अब हम दूसरों को भी बाप के साथ मिला दें कि मैं उसका बेटा और मैं उसकी बेटी हूं, आओ तुम भी उसके बेटे बेटियां बन जाओ। आमीन। और कोई आपकी ऐसी दुआ नहीं जो रुक जाए आपकी दुआ पर वो कान रखे हुए। ऐसा हो सकता है बाप बच्चों की ना सुने, उसने तो पहले से सब कुछ तैयार कर दिया हुआ है, सब कुछ हमारे लिए है। इसलिए हमारे पास जिंदगी भी है, हमारे पास रासबाजी भी है, हमारे पास नजात भी है, हमारे पास आसमान और जमीन सब कुछ है। जो कुछ उसका है वो हमारा ही तो है। आमीन।